اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب توکل اور صبر کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 5296۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، مجھ پر امت پیش کی گئی کشف میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہ دنیا نظر آتی ہے، لیکن یہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتیں جو ہے وہ پیش کی گئی، آدم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ساری۔ چنانچہ ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ اس نبی پر صرف ایک ہی آدمی جو ہے وہ ایمان لایا تھا۔ ایک اور نبی تھے اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، یعنی صرف 2 آدمی جو ہے وہ ان پر ایمان لائے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو نصیحت کی، اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ یہ دیکھیں نبی، صرف 2 آدمی جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے، اور ایک اور نبی تھے، ان کے ساتھ چند آدمی تھے، جبکہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ نبی ہے لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، کسی نے ان کی بات نہیں مانی، تو اس سے ان کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسی درجے کے نبی ہوں گے۔ پھر میں نے ایک بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کہا گیا، دیکھو، میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا، اس طرف دیکھو، دائیں بائیں، اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو۔ میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ ہے آپ کی امت، اور ان کے ساتھ ان کے آگے 70,000 ہے جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کل کی حدیث گزر چکی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدشگونی لیتے تھے، نہ دم جھاڑ کراتے تھے، یعنی نہ فال نکالتے تھے اور نہ دم درود کرتے تھے، اور نہ ہی کسی مرض کے لیے جو ہے وہ تاختے تھے، بلکہ وہ صرف جو ہے وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ تو اتنے میں ایک صحابی ہے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، یعنی یہ بس ایک سیٹ تھی جو کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی۔ تو باب جو حدیث جو ہے وہ توکل سے متعلق ہے کہ اسباب جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں عام لوگوں کے لیے، اور جو مقربین ہیں تو وہ جو ہے وہ اسباب بھی استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں۔ باب ابھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔